برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، ویسے تو پوری کی پوری سندھ حکومت کے ہی کوئی ایک باپ نہیں، بہت سارے باپ ہیں۔ یہی حال جو ہے بدقسمتی سے سندھ پولیس کے لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کا کوئی ایک باپ نہیں ہے، بہت سارے باپ ہیں۔ اگر ایک گاڑی کو بیک وقت بہت سارے لوگ جو ہے چلانے کی کوشش کریں تو وہ گاڑی کبھی بھی جو ہے وہ اپنے منزل مقصود تک خیریت سے نہیں پہنچ پاتی، اسے بہت سارے حادثات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہی حال جو ہے وہ اس وقت ہمیں خود سندھ حکومت کی بالخصوص اور سندھ پولیس کی بالعموم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہ اتنی لمبی تقریر، اتنا لمبی بھاشن جو ہے مجھے کہنے کی کرنے کی ضرورت کیوں نوبت پیش کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 24 گھنٹے پہلے جو ہے خود بن قاسم کے ایس ڈی پی او ممتاز مقسی کو محض اس جرم پر جو ہے معطل کر دیا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی نگرانی میں مبینہ طور پر جو ہے اسٹیل مل سے جو ہے 4.5 کروڑ روپے مالیت کا لوہا 4 ٹرالوں میں بھر کر چوری کروایا، اور وہ چاروں کے چاروں مسلوقہ لوہے سے بڑے ٹرالر جو ہے خود منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او غلام حسین کورائی نے پکڑ لیے تھے۔ اس تاریخ ساز کارنامے پر بجائے انہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگانے اور انہیں حوالات میں بند کرنے کے، انہیں صرف اور صرف معطل کر دیا، ان کے لاؤ لشکر سمیت۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ اب جو ان کی جگہ جس کی پوسٹنگ کی گئی ہے، مسٹر اشتیاق غوری، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اگر ان کا موازنہ جو ہے خود کروایا جائے کس سے؟ ممتاز مقسی سے، تو وہ ہر لحاظ سے ممتاز مقسی پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں ہمیں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو لوگ پوسٹنگ کر رہے ہیں اس وقت سندھ پولیس میں، ان کا معیار کیا ہے؟ آیا ان کا معیار جو ہے وہ جرم کو روکنا ہے یا کہ جرم کو فروغ دینا ہے؟ ان کا معیار کیا ہے؟ ان کا معیار ظلم کو ختم کرنا ہے یا ظلم کو بڑھانا ہے؟ ان کا معیار کیا ہے؟ قانون کو نافذ کرنا ہے یا کہ قانون کی بے حرمتی کرنا ہے، قانون کو قدموں کی ٹھوکر بنانا ہے؟ کیا ان کا معیار ہے؟ یہ بات میں کم از کم نہیں سمجھ سکا کہ یہ کس قسم کی پوسٹنگ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس وہ کون سی کسوٹی جس پر یہ پرکھ پرکھ کر جو ہے ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے نگینوں کو تراش کر کے لاتے اور اتنی اچھے سب ڈویژنوں میں انہیں سجا کر رکھ دیتے ہیں، جو خود سندھ پولیس کی، کراچی پولیس کی نیک نامی میں جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے لحاظ سے جو ہے وہ 4 چاند لگانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ اس طریقے سے 4 چاند خود ممتاز مقسی نے لگائے تھے، جن کے چاروں کے چاروں 4 چاند جو ہے وہ خود منگو پیر کے ایس ایچ او نے پکڑ لیے تھے۔ اب اس 4 چاند کو 8 چاند بنانے کے لیے جو ہے پتہ نہیں کس کے ذہن کی یہ اختراع ہے، یہ کس نے نگینہ تراش کیا ہے کہ اشتیاق غوری جیسے ایک بہت ہی قابل ترین ڈی ایس پی کو جو ہے وہ بن قاسم کا ایس ڈی پی او لگا دیا ہے۔ وہ بھی اپنے ساتھ جو ہے لاؤ لشکر لے کر آئے ہیں، جس میں مسٹر اخلاق احمد شامل ہے، جو خود ان کے ساتھ جو ہے سرجانی کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں جب وہ خود سرجانی کے ایس ڈی پی او تھے۔ اب میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اشتیاق غوری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ کون سا کارنامہ ہے جو انہوں نے سر انجام نہیں دیا ہے؟ خود ان کے مخالفین، ان کے دوست، ان کے دشمن سب یک زبان ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جیل یاترا وہ کر چکے ہیں، ایک سے کئی بار جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس ہو چکے ہیں۔ کون سا جرم ہے جس میں وہ گرفتار نہیں ہو چکے ہیں؟ لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اتنے اثر رسوخ والے ہیں کہ وہ تمام تر جرائم کو جو ہے وہ پھونک مار کر جو ہے خود کو کلین چٹ دلوا کر جو ہے بڑی بڑی عدالتوں سے جو ہے وہ بری کروانے میں کامیاب ہو کر دوبارہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ وارد ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اب بھی ان کی پوسٹنگ خود انہوں نے نہیں کی، ان کی پوسٹنگ کوتوالے شہر جاوید عالم اوڈو نے کی ہے۔
اب میں خود اشتیاق غوری کو جو ہے وہ اس کا ذمہ وار نہیں ٹھہراتا. وہ ظاہر ہے کہ کسی کے اپنے ہاتھ میں پوسٹنگ نہیں ہوتی ہے. پوسٹنگ کرنے والے یا تو غلام نبی میمن ہوں گے, یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو ہوں گے, یا پھر سب سے بڑھ کر ذل سبحانی عزت مآب جو ہے وہ خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار ہوں گے. اور کون ہو سکتے ہیں؟ یا پھر فروغ بشیر ہوں گے جو کہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے پی ایس او ہیں. اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہ 4-5 شخصیات ہیں جو کہ اس وقت سندھ پولیس کی گاڑی کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ پولیس کا کوئی ایک باپ نہیں ہے, یہاں پر پولیس کے 4-5 باپ ہیں. جب 5-5 باپ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ 5-5 باپ جو ہے وہ اپنی اپنی منمانیاں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. کہنے کو تو سندھ پولیس کا آئی جی غلام نبی میمن ہے, لیکن غلام نبی میمن کے پاس کتنے اختیارات ہیں, کتنے پاور ہیں, وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. وہ اتنے پاور ان کے پاس ہے کہ وہ اپنی ناک پر بیٹھی مکھی تک کو اڑانے کے اس وقت قابل نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے اپنے چاہنے والے, ان کے اپنے دوست اور ان کے اپنے مخالفین تک یہ سب کچھ کہنے پر مجبور ہیں. تو یہ جو ایک سے بڑھ کر ایک آرڈر اس وقت ہو رہا ہے, یہ آرڈر کیا ظاہر کرتا ہے کہ سندھ پولیس میں اس وقت کس قسم کی پولیسنگ ہو رہی ہے. غلام نبی میمن نے تو بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کر کے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ گوٹکی میں انہیں پولیسنگ نظر نہیں آ رہی. بدترین پولیسنگ کسی نے دیکھنی ہے تو وہ گوٹکی جا کر زحمت گوارا کرے, وہاں جائے. میں کہتا ہوں کہ گوٹکی کیا, اس وقت پوری کی پوری سندھ پولیس ہی میں کہیں آپ کو پولیسنگ نظر نہیں آ رہی, کہیں بھی پولیسنگ نہیں ہے. میں کم از کم یہاں کینیڈا بیٹھ کر جو ہے بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات اس وقت کہنے پر جو ہے مجبور ہوں کہ پوری کی پوری سندھ میں جو ہے آپ کو پولیسنگ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی. ایک کھلا کاروبار اس وقت چل رہا ہے. جو اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں, میں معذرت کے ساتھ کہوں کہ پوسٹوں پر بیٹھنے والے یا تو کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ڈی جی ہیں, ڈائریکٹر ہیں, یا اکاؤنٹنٹ ہیں, یا بڑے بڑے مارکیٹنگ افسران ہیں جو صرف اور صرف جو ہے کاروبار اس وقت کر رہے ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگ کا کاروبار اس وقت ہو رہا ہے کہ نفع نقصان کو دیکھ کے جو ہے اس وقت جو ہے وہ پوسٹنگ ہی ہو رہی ہے. کس کو کہاں لگانا ہے, کس کو کہاں لگانا ہے, کس نے کتنا پیسہ دینا ہے, اس نے اتنے پیسے دینا ہے. یعنی کہ ایک دوسروں کی لاشوں پر جو ہے یہ پولیس والے خود اپنی محلیں جو ہے وہ اس وقت ہمیں تعمیر کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. ایک گرتا ہے تو دوسرا جشن مناتا ہے کہ چلو گرا تو مجھے جگہ خالی ہو گئی. یعنی کہ میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سب مقافات عمل ہے. کس طریقے سے جو ہے ممتاز مقصی نے جو ہے وہ بن قاسم کے سچوں کو 2 ٹرالوں سمیت پکڑا تھا, اور قدرت کا انتقام دیکھو کہ اسے 4 ٹرالوں سمیت پکڑوا دیا. اب وہ یعنی کہ انہیں جو ہے تبدیل تو اس لیے کیا, سسپینڈ اس لیے کیا کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ لوہا چوری کروایا, لوہا چوری کروانے کے جرم میں انہیں سسپینڈ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشتیاق غوری کو کیا آپ وہاں کھیتی باڑی کروانے کے لیے لائے ہیں؟ کیا آپ نے اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ اسٹیل ملک کو جو ہے وہ 4 چاند لگانے کے لیے ان کی پوسٹنگ کرائی ہے؟ آپ نے پوسٹنگ ان کی کیوں کروائی ہے؟ پوسٹنگ کروانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں پوسٹنگ اس کی کروا رہے ہیں؟ کیا پوسٹنگ کروانے کا مقصد جو ہے, کیا آپ نے جو ہے وہ اسٹیل ملک میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے آپ نے ان کی پوسٹنگ کروائی, یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ اب مجھے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ کس نے کروائی ہے اور کیوں کروائی ہے. غالباً کوتوالے شہر ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ وہی ڈی ایس پی ہیں جنہوں نے جو ہے خود ان کے اپنے لاڈلے ڈی ایس پی نظر دریشک, جب بن قاسم کے ڈی ایس پی تھے, وہاں ایک کباڑی پکڑا گیا تھا, اور کباڑی کا جو ویڈیو بیان آیا تھا وہ ویڈیو بیان کس نے ریکارڈ کرایا تھا؟ سب کو پتہ ہے. ویڈیو بیان جس نے ریکارڈ کروایا تھا وہی ڈی ایس پی اب دوبارہ خود ایڈیشنل آئی جاوید عالم اوڈو کے ہاتھوں جو ہے وہ بن قاسم کے ایس ڈی پی او بننے میں کامیاب ہو گئے. لیکن یہ بات اب یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ خود پوسٹنگ کروانے میں آیا خود جاوید عالم اوڈو کا ذاتی فیصلہ ہے یا کہ ہوم منسٹر نے ان سے کروایا ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ سندھ پولیس کے ایک باپ نہیں ہے, 2 باپ نہیں ہے, 3 باپ نہیں ہے, 4-5 باپ ہیں اس وقت اس کے. کسی نے بھی کروایا ہوگا, جس کو زیادہ بولی لگ گئی اس نے پوسٹنگ کرا دی یہاں پر, یا تو سیر پہ سوا سیر ہے. اب یہی اس وقت ہمیں کاروبار جو ہے وہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یعنی کہ جو ایس ایس پی جو ہے سمیر نور چنا, بڑے سے بڑا جو ہے وہ
मुजरिमाना गफलत लापरवाही का इर्तिकाब करता चला आ रहा है, लेकिन कोई इसको रोक नहीं सका। वो तो कहते हैं कुरंगी का SSP बनने के चक्कर में था, उन्हें तो सिफारिश कराई थी कि मुझे कुरंगी का SSP लगाओ, लेकिन यहाँ पर जो है फिर IG सिंध ने जो है थोड़ी सी मुज़ाहमत की कि तुम पे बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, हम तुम्हें जो है कराची में कहीं पोस्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट में नहीं सकते। इसके बाद उन्हें उमरकोट का जो है थरपारकर का जो है वो SSP लगा दिया। तो ये तो थी इस वक्त कराची पुलिस की, सिंध पुलिस की सूरत हाल कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हम ज़रा बात करते हैं दादू की। दादू डिस्ट्रिक्ट जो है ये खुद सिंध के वज़ीर आला का डिस्ट्रिक्ट है। दादू डिस्ट्रिक्ट जो है जब से अमीर सऊद मक्सी वहाँ के SSP बने हैं, वहाँ पर जो है वो जुर्म जो है वो बहुत बढ़ गया, चाहे ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे हो या फिर डाकाज़नी, लूटमार, अगवा की वारदातें, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और वो पुलिस वाले जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। CIA के जो इंचार्ज है दादू के जो इंचार्ज है गुलशन मेहर, और पुलिस लाइन के जो हेड मोरर है, हेड कांस्टेबल अली अकबर पवर, ये लोगों को हरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं खुद पुलिस वालों को। और उन्होंने 200 से लेकर 300 के करीब पुलिस वालों को जो है वीज़े पर छोड़ रखा है। अब दादू के हर थाने में जो है वो उनके पसंदीदा अफराद मुकर्रर हैं जो जराइम और मंशियात के अड्डों की सरपरस्ती इस वक्त कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है ये जो हैं क्या नाम है, हेड कांस्टेबल जो है पुलिस लाइन दादू का जो है वो हेड मोरर जो है अली अकबर पवर ने लाइन का जो है 32 लाख रुपए में जो है वो SSP से ठेके पे ले रखा, और हर महीने जो है उनको 32 लाख रुपए जो है वो रिश्वत देते हैं, जिसके एवज जो है उन्होंने पूरा का पूरा हेडक्वार्टर खाली करके वीज़े पर छोड़ रखा है। इसके अलावा जो है तमाम गाड़ियों के फ्यूल जो है डीजल पेट्रोल उन्होंने बंद रखा है, और उसके पैसे ये खुद डकार रहे हैं। इसकी शिकायतें जो है वो कर रहे हैं खुद SSP से, लेकिन चूँकि SSP खुद उनकी एक तरीके से सरपरस्ती कर रहा है, खुद अमीर सऊद मक्सी, तो उनको कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मोबाइलें जो है वो आप इस वक्त देख रहे हैं कि चलने के काबिल नहीं हैं, मोबाइलें जो है नाकारा हो चुकी हैं, लेकिन उनके फ्यूल कार्ड जो है वो बदस्तूर चल रहे हैं। ये सारे कारनामे हैं खुद दादू के SSP अमीर सऊद मक्सी के, उनके जो CIA के इंचार्ज हैं, उनके जो हेड कांस्टेबल हैं, उन्होंने जो है इस वक्त एक अन्नी मचाई हुई। और वहाँ के पुलिस वाले जो RRF वाले हैं उनसे जो है वो अब ड्यूटियाँ ली जा रही है, क्योंकि अपने बंदों को उन्होंने वीज़े पे इस वक्त छोड़ रखा है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।